نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي واعصمني من شر نفسي ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم لوگوں کا 15 پارہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں، اخلاص میں، علم میں اور صالح اعمال میں برکت ڈالے، اور جو کچھ آج تک ہم لوگ سیکھے ہیں قرآن سے ان باتوں کو یاد رکھنے والا، اپنے سینوں میں جذب کرنے والا، اور ان تعلیمات کو کے مطابق عمل کر کے احسن طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اور جس طریقے سے پہنچا سکتا ہے، معاملات کے ذریعے، قلم کے ذریعے، جس طرح سے بھی پہنچا سکتا ہے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور ان تمام چیزوں کو ہم سب کے لیے ثواب جاریہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب فرمائے. چلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں پہلے تلاوت سے. آیت نمبر 57 to 70 تلاوت. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في أجائب وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. چلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 57. ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن ذکرہ اس سے جو نصیحت کیا گیا بھی آیات ربی اپنے رب کے آیات کے ذریعے فآردا پھر اس نے اعراض برتا انہا اس سے ونسیہ ما قدمت اور بھول گیا جو آگے بھیجا یدا اس کے دونوں ہاتھوں نے انا جعلنا بے شک ہم نے بنائے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنہ غلاف ای یفقہوہ کہ سمجھ سکے وہ اس کو وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم پکارو بلاؤ ان کو الی الہدی ہدایت کی طرف فَلَن يَهْتَدُوا تو ہرگز ہدایت نہ پائیں گے اذن ابدا تب کبھی بھی. تو دیکھیے اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کہ اور اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے. یعنی یہاں ظالم کہا گیا ہے کس کو کہ وہ کہ جس کے پاس ممن ذکر بھی آیاتی کہ جس کو نصیحت کیا جائے اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور پھر وہ کیا کرے فآردا تو وہ پھر اعراض کرے انہا اس سے یعنی کس سے اللہ تعالیٰ کی آیات سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اللہ تعالیٰ کی بات سے جو ہے وہ کیا کرے اعراض کرے یعنی منہ پھیر دے اگنور کرے انٹرسٹ نہیں لے یعنی جو نصیحت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی جو آیات جو نصیحت کی باتیں بتائی جاتی ہے اسے وہ اعراض کرے منہ موڑے اور اگنور کرے تو اور وہ بھی بھول جائے وہ نصیحہ ما قدمت یدا اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو اس نے آگے بھیجا یعنی اب تک جو اس نے برے اعمال کیے تھے بدعمالیاں کی تھی اس کو بھی بھول جائے یعنی اس کے اوپر توبہ استغفار نہیں کرے حالانکہ نصیحت آ گئی ہے نصیحت اس تک پہنچ گئی ہے لیکن پھر بھی وہ نہ وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور نہ ہی وہ جو اپنے پہلے جو بدعمالیاں ہوئی ہے جو گناہ ہو گئے اس کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم کہا ہے اور پھر ان کی سزا کیا ہے یہاں سمجھ میں آئے ظالم سب سے بڑا ظالم ازلم کہ وہ کون بڑا ظالم ہے. تو بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے سامنے آپ رب کی آیات پڑھی گئی نصیحت کی باتیں اس کو بتائی گئی لیکن پھر وہ کیا کرے منہ موڑ لے اور اعراض کرے اگنور کرے اور بے رخی دکھائے انٹرسٹ نہیں لے اس میں دلچسپی نہیں لے اور اپنی بدعمالیوں کو ہی بھول جائے اور اسی میں رہے اور گناہ کرتا رہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرے. تو ایسے لوگوں کو یہاں جو ہے وہ سب سے بڑا ظالم بہت بڑا ظالم کہا گیا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. پھر ایسے ظالموں کے لیے کیا سزا ہے تو دیکھیں آیت میں کیا سزا ہے انا جعلنا علی قلوبہم کیا بے شک ہم نے بنایا ہے ان کے دلوں پر اکنہ غلاف کس کا غلاف تعصب کا خواہش کا نفس پرستی کا اپنی خواہشات کی پیروی کا غلاف چڑھا ہوا ہے
यफ़क़हूहु کہ وہ کچھ سمجھے وہ اس کو، یعنی کہ اس کو پھر کتنی بھی بات بتائے جائے، کتنی بھی نصیحت کی جائے تو اس کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے دل پر پردہ ڈال دیا ہے. تو اس کو کتنی بھی ہدایت کی طرف بلایا جائے، ہدایت کی نصیحت کی باتیں کی جائے، تو مگر اس کو بات وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ حق کو قبول کرنے کے ابھی لائق ہی نہیں رہا. اپنے گناہوں کی وجہ سے، توبہ استغفار نہیں کرنے کی وجہ سے، اور جو نصیحت کی باتیں تھی اس کو اگنور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کو سمجھنے کی صلاحیت اسے چھین لی اور اس کے دل پر پردہ آ گیا. اور اسی طرح اور وہ کبھی پھر وہ نہیں سمجھے گا. یعنی جو حق کی بات ہے، جو ہدایت کی بات ہے، اس کو کتنا بھی وہ اس کے سامنے بتایا جائے مگر وہ نہیں سمجھے گا. وفی آذانہم، اور اس کے کانوں پر بھی، یعنی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے کانوں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ وقرا بوجھ ہوتا ہے. یعنی کہ بوجھ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی اس کو اگر بلایا جائے، یعنی کہ تم ان کو پکارو بلاؤ کہ ہدایت کی طرف آؤ، تب بھی ان کو تب بھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے. یعنی ان کو بار بار ہدایت کی طرف بلایا جاتا تھا، لیکن جب وہ بار بار اگنور کرتے رہے، نصیحت اس سے نہیں حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یعنی ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. اور ہدایت نہیں ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر جو ہے وہ مہر لگا دیا ہے. یعنی ان کے دل سخت ہو گئے، گناہ کر کے دل سخت ہو گئے، اور ان کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو حق کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب جتنے بھی اپنے بنائے اعضاء، چاہے کان ہو، آنکھیں ہو، دل ہو، دماغ ہو، یہ سب چیزیں کیوں بنائی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اور شکر کس طرح سے ادا کریں گے؟ کہ جس کام کے لیے یہ پیدا کیے گئے. آنکھیں کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم حق دیکھیں، کائنات کی نشانیاں دیکھیں، قرآن کی آیات دیکھیں، پڑھے سمجھے، اس میں غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حق کو پہچانے. کان کیوں دیے؟ تاکہ ہم حق کی بات سنیں، یہ نہیں کہ یہاں وہاں کی غیبت اور فضول باتیں سنیں. اور دل کیوں دیے؟ تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. مگر جب یہ کام جو حق کے لیے جو استعمال نہیں کریں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ان کا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. اور دیکھیے بعض اوقات تو دل یعنی پتھر جو رہتے ہیں نا وہ بھی اتنے سخت رہتے ہیں، مگر اس کے اندر سے بھی بعض اوقات دیکھیے سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے نا، ثم قست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او حجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو سبحان اللہ، یعنی دل تو ایسے پتھر ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی لوگ جو، اور یہ ہم لوگ سب جانتے یہ آیت کب آئی کہ بار بار جو یہود اور بنی اسرائیل جو تھے، بار بار ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، اعراض کرنے کی وجہ سے، بار بار ان کے انکار کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. یعنی تو اسی طرح ہر ایک کی، یہ صرف بنی اسرائیل کے نہیں، یہاں تو تمام کامن بات ہو رہی ہے کہ جو بھی حق کا جب ان کے پاس حق آئے گا اور وہ حق کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیں گے. اور اس آیت میں جو آیا تھا کہ یعنی وہ پتھر بھی ایسے ہوتے کہ اس سے بھی نہریں پھوٹتی ہے. یعنی اس کے اندر بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ رکھا ہے کہ اس سے بھی نہریں پھوٹتی ہے اور پانی نکلتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے دب جاتے ہیں. اور دیکھیں ہم لوگ اس میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا کسی پہاڑ پر تو پہاڑ جو ہے وہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض دل اتنے سخت ہوتے کہ ان کے دل میں ہدایت کی بات جذب نہیں ہوتی. کیوں؟ تو ان کے خود کے اعمال، بدعمالیوں کی وجہ سے. وہ یاد کیجئے وہ حدیث کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ لگتا ہے، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتے بڑھتے جو ہے پورا دل جو اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ یہ جو ہے وہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟
اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اس کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں کو کتنا بھی بلایا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ, قرآن سیکھنے آؤ, قرآن سننے کے لیے. چلے کچھ نہیں تو کم سے کم سننے والے بنے, مگر وہ سنتے ہی نہیں. اور اگر بعض دفعہ کوئی آ بھی ہے تو ان کو سن کے بھی اتنی باتیں جو ہم لوگ سمجھ میں آتی ہے نا, وہ بعض کا جو ہے وہ سن کر بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم سب کو اگر ایسا ہو نا کہ کوئی بات ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی, کوئی نصیحت کر رہا ہے ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی, تو پھر سمجھنا چاہیے کہ اپنے دل میں یعنی ضرور ہمارے اندر کچھ کمی ہوئی ہے, تو جلدی سے پلٹنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. چلے آگے دیکھیے, اور پھر ہم ان لوگوں کو دیکھیں تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا, پھر ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم فقہنا فی الدین, اللہم فقہنا فی الدین, اللہم فقہنا فی الدین. ہم سب کو, ہم سب کے اہل و عیال کو, اولاد کو, اور تمام نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کو, سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما. کوئی بھی اس ہدایت سے محروم نہیں رہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا ہی ہے ہم لوگوں کو علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کر کے آخرت کمانے کے لیے. جب ہم لوگ علم ہی نہیں حاصل کریں گے تو کس طرح سے پھر ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بتانے کے لیے بہت سی باتیں رہتی ہیں, چلیے مگر آگے نیکسٹ اس پر آئیں گے, آیت نمبر 58. دیکھیں وہ جو آتا نا, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدًى فَلَا تَبِعُوا هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بس یہ چھوٹی سی آیت سورہ بقرہ کی یاد رکھے. جب بھی غم اور خوف محسوس ہونا تو یہ یاد رکھے کہ ضرور کچھ ہدایت کی پیروی میں ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے آنے والی قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا, یعنی اللہ کے کلام کی, قرآن مجید کی, تو جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اللہ کے کلام کی تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو کیوں آج دنیا میں لوگ غمگین ہے اور خوف میں ہے؟ یہی کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ اہل قرآن بنے, قرآن سیکھنے والے, سمجھنے والے, عمل کرنے والے اور پوری دنیا والوں تک پہنچانے والے بنے. چلے نیکسٹ آیت ہے, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. اور تیرا رب بخشنے والا ہے, صاحب رحمت ہے. اگر وہ لو یؤاخذہم, اور اگر وہ پکڑے ان کو بما بوجہ اس کے کسبو جو انہوں نے کمائی کی, اجل لهم العذاب, البتہ جلدی دیں گا ان کو عذاب, جلدی دیں گا ان کو عذاب, بل لهم موعد, بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے. لن یجدوا من دونہ, ہرگز نہ وہ پائیں گے اس کے سوا موئلہ, لوٹنے کی جگہ. تو پھر دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے, اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے, اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے, ہدایت حاصل نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کو فوراً سے پکڑ لیں. دیکھتے ہیں نا ہم لوگ اپنے آس پاس میں, پہلے تو کفار اور مشرکین کو دیکھیں کیسے دنیا میں پھیل پھول رہے ہیں, کیسی ترقی ہو رہی ہے. پھر بعد میں اپنے مسلمانوں پر کی طرف آئیے کہ جو دین میں نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے, اس کے باوجود بھی دنیا میں جو ہے وہ خوش ہے اور دنیائی اعتبار سے ترقی ہو رہی ہے ان کی. تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نہیں آیا دین کی طرف, ہدایت کی طرف, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو فوراً سے پکڑنے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, یعنی کہ تاکہ پلٹ آئے وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے, دین کی طرف پلٹ آئے. تو اس طرح سے تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ انسان جان بوجھ کر ہدایت سے انکار کرتا ہے, اور اس کے باوجود جو یہاں بات آئی ہے کہ تیرا رب رحمت والا ہے اور بخشنے والا ہے, یعنی فوراً نہیں پکڑتا. اور اگر فوراً پکڑنے لگے نا اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے, بدعمالیوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, دین کی طرف نہیں آنے کی وجہ سے اگر لوگوں کو پکڑنے لگے تو دیکھیے کوئی بھی جو ہے وہ بچ نہیں سکیں گا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. جلدی اللہ تعالیٰ عذاب دے کر سب کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے فکس رکھا ہے کہ یہ وقت اتنا وقت ہے, اس دوران اگر ہدایت ملتی ہے
تو اچھی بات ہے، ورنہ تو سب کی پھر پکڑ ہے ہی. اور پھر اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے آزمائشوں سے اور حادثات اور یہ سب پیش آتے رہتے ہیں بعض اوقات نا، اچانک سے کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے، اس میں بھی جو ہے وہ انسان کو کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے کہ پلٹ آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کیوں یہ حالات اور کیوں آزمائشیں آتی ہے، یہ تو درعون، تاکہ وہ رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، پلٹے، ان کے دل نرم ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ طرح طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن جو ہم لوگ ہیں نا مسلمان، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں نہیں یعنی ساری بدعمالیاں کریں گے، ساری نافرمانی کے کام کریں گے اور کیا کہتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. تو یہاں دیکھیے کیوں آیا ہے غفور الرحیم، یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غفور الرحیم ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فوراً سے کسی کا مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ یعنی جو بھی گناہ کرتے ہیں نا اس پہ فوراً سے مواخذہ نہیں کرتے، بلکہ آگے دیکھیے یؤاخذہم، اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت نہیں رہتی تو اللہ فوراً مواخذہ کرتا تھا. جو وہ کمائی کرتے تھے، کسبوا عجل لهم العذاب، یعنی فوراً سے جو انہوں نے برائی کی، جو نافرمانی کی، جو کمائی کی، فوراً سے پکڑتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بل لهم موعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت، موعد کیا کہتے ہیں، وعدے کا وقت، یعنی وعدے کا وقت جو ہے وہ موعد، یعنی وعدے کا ایک وقت ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، اور ہرگز نہ پائیں گا اس کے سوا کوئی لوٹنے کی جگہ. یعنی لوٹنے کا یعنی ایک وعدے کا وقت ہے، اور لوٹنے کی جگہ یعنی پھر وہاں سے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ چھوٹ نہیں پائے گا. یعنی ایک بار جب وہ وقت آ گیا نا تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹ نہیں پائیں گا. تو اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور یہ جو آیت نمبر 87 تھا نا، تو اس کا نچوڑ کیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم، یعنی سب سے بڑا، اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس کو اللہ کی آیت کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اس سے اعراض کرے اور اپنی بدعمالیوں کو بھول جائے اور توبہ استغفار نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان سے حق سننے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کتنی بھی ہدایت کی طرف بلائے جائے، طرح طرح سے ان کو نصیحت کی جائے، طرح طرح سے سمجھایا جائے، مگر وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے، ہدایت انہیں نہیں نصیب ہوتی. چلے امید کرتے ہیں کہ یہ دو آیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. چلے نیکسٹ ہے آیت نمبر 59. وَتِلْكَ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہے، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا، ایک مقررہ وقت. تو پھر یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بستیوں کو کیوں ہلاک کرتے ہیں، تلک القریٰ، یہ بستیاں. تو یہاں کہا یعنی یہ بستیاں یعنی کہ جو ویران پڑی ہوئی ہے، تو یہ کیوں ویران پڑی ہوئی ہے، تو کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو جیسے کہ پچھلی جو بستیوں کی یعنی اس سے مراد پچھلی جو قومیں تھی جنہوں نے اپنے نبی کی، ان کی بات نہیں مانی تھی، تو وہ بستیاں مراد ہے کہ جنہوں نے انکار کیا تھا، توحید کا انکار کیا تھا اور اپنے نبی پر یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، انبیاء کی بات کو جھٹلایا. تو وہ یعنی جب ان کو ہدایت کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا تو انہوں نے انکار کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر ایگزامپل بتا رہے کہ پھر ان بستیوں کے والوں کے ساتھ کیا ہوا، چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم شعیب ہو، یا قوم لوط ہو. تو یہ تمام جو قومیں تھی جنہوں نے ظلم کیا، تو جس کے سبب جو ہے وہ ہلاک کیے گئے. لیکن یعنی ہلاکت سے پہلے انہیں موقع دیا گیا ہے کہ سدھر جائے. جس طرح تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں نا، جیسے پیچھے آیت میں ہم لوگوں نے پڑھے. لیکن جب انہوں نے اپنے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو وقت ان کو دیا گیا تھا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، معیدن جو آیا تھا نا کہ مقررہ وقت جو تھا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کیا. اور جب یہ بات اور کب ہلاک کیا، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں اور ان پر خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی، تو ان کی مہلت ختم ہو گئی، تو ان کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا. تو ان واقعات کے ذریعے یعنی مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے
کہ دیکھیے تم بھی اگر اپنے نبی کی پیروی نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، توحید کی دعوت جو دے رہے اس کو نہیں مانو گے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. مشرکین کو اس ٹائم کے اور آج بھی تمام انسانوں کے لیے یہ سبق ہے، کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا کے لیے ہے نا، کہ جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی ہدایت آنے کے بعد ہدایت کو نہیں مانے گا اور نصیحت پر عمل نہیں کرے گا اور ظلم کرے گا، تو اس کا یہی حال ہوگا کہ پھر ان کو جو ہے وہ عذاب میں اللہ تعالیٰ لپیٹ لیں گا. اور موعدہ یعنی وعدے کا وقت اور وعدے کی جگہ دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی ایک موعد ہے یعنی وعدے کا وقت ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کا جب وہ دنیا کا جو وعدہ ختم ہوتا ہے نا کہ اتنی لمیٹڈ ان کا ٹائم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا ہے. اور آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سیلاب آتے، یہ آتے وہ آتے، جو بھی جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پہ کہ کسی طرح سے بھی انسانوں کو یعنی تباہ و برباد کرے، اور آخرت میں تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، اور وہاں پھر سب کے لیے جنت یا جہنم سب کی جو جگہ ہے، جو عذاب ہے، وہ سب دیکھ لیں گے. چلے ابھی یہاں سے جو ہے امید کرتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 62 آیت نمبر 82. تو یہاں جو ہے وہ ہم لوگ ابھی چوتھے قصے کی طرف یعنی ہم لوگ سٹارٹنگ میں ہی دیکھ چکے نا کہ سٹارٹنگ میں فرسٹ جو اپنا سورہ کہف جب شروع ہوا تھا تو اس کا فرسٹ جو ریکارڈنگ تھی اس میں ہم لوگ یعنی فرسٹ جو پیریڈ تھا اس میں ہم لوگ دیکھ چکے نا کہ یعنی کہ سورہ کہف میں 4 قصوں کا ذکر ہے. پہلے گار والوں کو قصے کا ذکر تھا جس میں ایمان کے فتنے کے بارے میں بات کی تھی. پھر باغ والے کا قصہ جو بہت مالدار تھا اور اس کا دوست جو تھا وہ غریب تھا، تو وہ مال کا فتنے کی بات بھی ہے نا کہ اگر مال کا یعنی مال کس طرح سے ہم لوگ مال کے فتنے سے بچے، ایمان کے فتنے سے بچے، یہ سب اس میں بتایا گیا تھا. اور اب یہ اس قصے میں یہ جو تیسرا قصہ ہے نا، تو اس میں علم کا فتنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ علم بھی ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ دے کر پرکھتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے. یعنی علم آ جانے کے بعد اس میں عاجزی آتی ہے یا تکبر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے، اور علم کا تکبر سب سے بدترین تکبر ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دو کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے کہ ہاں ہم اچھے ہیں ان سے. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ ہم لوگوں میں عاجزی آئے، اور اللہ تعالیٰ علم کے تکبر اور خود پسندی سے محفوظ رکھے ہم سب کو، اور تمام مسلمانوں کو، تمام جو بھی علم حاصل کر رہے، جو بھی طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے علم کے تکبر سے. اور علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. دیکھیے قیامت کے دن ہے نا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے علم کے بارے میں کہ علم پر عمل کتنا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. تو اس کے لیے بہت دھیان سے اور بہت شوق سے سنیے. اللہ کرے کہ ہم بھی صحیح سے بتا سکے اور جو بات ہم سب کے دلوں میں جذب ہو اور مرتے دم تک عمل میں رہے. تو یہاں جو ہے وہ علم کے 2 بڑے شخصیات کا ذکر ہے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ذکر ہے. خضر کا نام جو ہے یہ جو ہے نا وہ قرآن مجید میں نہیں آیا، مگر اس کا معنی ہے، یہ جو خضر ہے تو اس کا معنی ہے سر شب و شاداب. یہ اور یہ ان کا لقب تھا. یہ کیوں تھا کہ وہ جہاں یعنی اس میں آتا ہے علماء کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے، بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے زمین پر ہریالی آ جاتی تھی. تو ان کی یعنی ان کی اتنی برکت تھی. ابھی آگے ہم لوگ اور ان کے بارے میں دیکھیں گے کیا وہ کون تھے کیا تھے، ہاں انشاءاللہ. تو موسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ یعنی شروع کیسا ہوا، کیا ہوا، تو اس کے بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واعظ دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. تو ایک کوئی شخص جو تھے یعنی ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا، کیونکہ پیچھے بھی دیکھیں ہم لوگ بہت بار موسیٰ علیہ السلام کی کتنے بار جو ہے 15 پارے تک ہی دیکھیں کتنی بار موسیٰ علیہ السلام کا بار جو ہے وہ ذکر آیا، مگر وہ ایک ڈیفرنٹ اس میں آیا تھا، وہ بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ فرعون کے ساتھ، وہ سب. اور یہاں جو ابھی ہم لوگ سنیں گے نا وہ علم کے بارے میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں سے بھی
हमको मूसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी और वो सब माशाल्लाह पता चलेंगे, सुभान अल्लाह। तो इसमें एक अलग एंगल से हम लोग देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम को। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा वाज़ कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो एक शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ऐ मूसा, सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, सुभान अल्लाह। तो और हम सब जानते हैं कि अंबिया के पास सबसे ज़्यादा इल्म होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आप सल्लल्लाहु नहीं तो अल्लाह ताला को यानी अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद नहीं आई। यानी उन्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सबसे बड़ा आलिम है। वल्लाहु आलम जैसा होता है ना, तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो अल्लाह ताला को ये जो उनकी बात थी वो पसंद नहीं आई। उनका ये कहना पसंद नहीं आई, क्योंकि देखिए जिसका जितना अल्लाह ताला के पास दर्जा होता है ना, हालांकि ये अभी ज्यादा बड़ी यानी गलत बात नहीं थी, वो नबी थे और बाकी तो उम्मत थी ना उनकी, तो उनके पास ज्यादा इल्म था, अल्लाह ताला ने उनको तौरात दी थी, सुभान अल्लाह। तो लेकिन देखिए जो जितना ज्यादा दर्जे में बड़ा होना, तो उसकी छोटी सी भी गलती, छोटी सी भी कोताही जो है वो अल्लाह ताला की नजरों में जो है वो उसका भी ये होता है ना। इसके लिए देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ त्योड़ी चढ़ाई थी, अबसा व तवल्ला, अल्लाह ताला ने सूरत उतार दी है ना, कि त्योड़ी चढ़ाई यानी सिर्फ वो माथे पर शिकन आई थी, तो उसको भी बता दिया अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे भी रोक दिया। और उसके पीछे भी वो आगे जब आयत आएंगी तो हम लोग पढ़ेंगे उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह। बस यहाँ बताना यही है कि जिसको जितना दर्जा बड़ा होता है ना अल्लाह ताला के नजदीक, तो उसकी छोटी से छोटी गलती पर भी पकड़ होती है, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत बुलंद दर्जात देना चाहते हैं। तो कोई भी छोटी अगर गलती होंगी तो उस पर भी पकड़ होती है। तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त वही की कि हमारा एक बंदा है, जो किसको वही की? मूसा अलैहिस्सलाम को। जब उन्होंने कहा ना कि मैं बड़ा यानी जब सवाल किया गया कि कौन बड़ा आलिम, तो उन्होंने कहा मैं, तो अल्लाह ताला ने फौरन से वही की मूसा अलैहिस्सलाम को कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे ज्यादा इल्म वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, मैं इस मैं इस मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली ले लो, साथ जहां वो दो समंदरों में और जहां दो समंदर साथ में जमा हो वो वहां मिलेगा। यानी वो जो जिसके बारे में यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि तुम्हारे से ज्यादा, मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा इल्म है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कहाँ मिलेगा? तो देखिए सुभान अल्लाह, यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी पता चलती है कि वो तो नबी है, उनके पास इतना इल्म है, वो दुनिया लोगों को सिखाते हैं, इल्म की बात, शरीयत की बात, अहकामात सब सिखाते हैं। तो लेकिन जब अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, तुम्हारे से भी ज्यादा तो जो है वो दूसरा मेरा एक बंदा है वो इल्म वाला है, तो वो इल्म की तड़प भी पता चलती है ना। तो फौरन से कहा कि वो कहाँ मिलेगा मुझे? तो उन्होंने यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की इल्म और उनसे सीखने की। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जहां दो दरियाओं का संगम होता है ना, मिलती है दो दरिया, वहां मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी जगह है यानी कि जहां दो समंदर मिलते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने साथ यानी फिर वो उसकी निशानी क्या होंगे? ऐसी तो बहुत सी जगह हो सकती है ना जहां दो दरिया मिलते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने साथ एक मछली ले लो, जहां वो मछली यानी वो जंजबील या जो चीज में रखी हुई होंगी ना, टोकरी या जो भी है, तो या टिफिन जो भी है, तो उसमें से जो मछली वहां जिंदा होकर चली जाएंगी, तो वही जगह जो है वो तुम्हें वो यानी वो बंदे मिलेंगे, यानी कि खिज़र अलैहिस्सलाम। तो इस तरह अल्लाह ताला ने खिज़र को मिलने का बता दिया, किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। तो इस वाक़े में हम देखेंगे कि उस्ताद कैसा होना चाहिए, यानी कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। और स्टूडेंट जो है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें बहुत सी बातें सीखने की है, अल्लाह करे कि हम लोग समझ में आए और अमल में आए। तो आयत नंबर 60 को देखते हैं। वतिलकल कुरा, और ये सॉरी वइज़ क़ाल मूसा और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिफताहु अपने नौजवान को, गुलाम को, खादिम को, ला अब्रहा, ना मैं पलटूंगा, ना मैं फिरूंगा, हत्ता यहाँ तक के अब लूगा मैं पहुंच जाऊं मजमा अल बहरैन, दो दरमियाओं के जमा होने की जगह, और अमदिया खुतबा, या मैं चलता रहूंगा बरसों मुद्दतों। सुभान अल्लाह। देखे
تو یہ اس سے پہلے کہ یہ قصہ شروع ہو اور یہ تفسیر شروع ہو، تو ایک بار بس ریمائنڈر کہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو فضیلت تھی نا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کیوں بتانا مقصود ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ وہ اتنے بڑے پیغمبر، اتنے اولو العزم، 5 بڑے اولو العزم پیغمبر میں سے ایک پیغمبر تھے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ بات کی تھی، ہے نا. باقی انبیاء کو تو سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی معراج میں. تو موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ ڈائریکٹ بات ہوئی تھی. اور یہ وہ پیغمبر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب دی جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے. اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بغیر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر ہے جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی امت کو ساتھ میں لے کر آئیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے بعد زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ زیادہ امت کس کی ہوں گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اور موسیٰ علیہ اللہ السلام. تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر دیا تھا. سبحان اللہ. یعنی اتنی فضیلت اور اتنی اللہ تعالیٰ کے پاس قدردانی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. تو دیکھیں سبحان اللہ. اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کے اندر عاجزی بھی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دیے تھے، وہ سارا ہم لوگ کچھ پڑھ چکے. تو یہاں کیا ہے کہ ان موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کہا گیا ہے کہ تم سے زیادہ کوئی علم والا ہے، تو انہوں نے تکبر نہیں کیا، نہ ابلیس کی طرح حسد کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کو کیوں بول رہے کہ اس کے اندر اس کے پاس زیادہ علم ہے. نہ تکبر کیا، نہ حسد کیا، بلکہ عاجزی کا اظہار کیا اور فرمایا یا اللہ میں کیسے اس انسان سے مل سکتا ہوں. تو علم میں یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ وہ ان کے پاس کتنا علم تھا، نبوت کا علم تھا، شریعت کا علم تھا، وہ تو اپنی امت کو تعلیم دیتے تھے. اس کے باوجود بھی یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ علم میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہونا ضروری ہے. ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں ابھی ہم نے بہت سیکھ لیے. نہیں، قبر میں جانے تک جو ہے وہ انسان سیکھتا ہی رہتا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے. ابھی دیکھیں سبحان اللہ، ہم لوگوں کی ایک بار جو ہم لوگ کلاس جو ہم لوگ سیکھے وہ ہو گئے، تو یہ پورے 30 پارے ہو گئے تھے الحمدللہ. پھر جب سیکنڈ ٹائم جب ہم فرسٹ بیچ جب ہم لوگ کا چل رہا تھا، تو ان لوگوں کے ساتھ تو ان کو جب پڑھانے کے لیے تو تب کتنا سیکھے. تو کیا اب ہم کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس تو سب علم آ گیا؟ نہیں، جب ابھی بھی جب پڑھانے کے لیے بیٹھتے نا تو کتنا پہلے خود پڑھنا پڑتا ہے، کتنا خود سننا پڑتا ہے، تب جا کے وہ. کیونکہ علم ایسی چیز ہے نا کہ دن بدن بڑھتے رہتی ہے اور اس میں اضافہ دن بدن آنا ہی چاہیے. اگر کوئی سوچے گا نا کہ بس ابھی میرا علم ہو گیا، مجھے پورا علم آ گیا، تو وہ پھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا. قبر میں جانے تک ہمیں علم حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو طالب علم بنائے رکھے نا، علم سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں اور صلاحیتوں میں، علم میں، اخلاص میں برکت ڈالے. تو یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے غلام سے، یہاں جو بات آئی نا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنے نوجوان سے، اپنے غلام سے کہ میں نہیں رکوں گا، میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سمندر جمع ہونے دیکھیں. لا ابرہا، نہیں میں پلٹوں گا، نہیں میں لوٹوں گا، حتی یہاں تک کہ اب لوگا مجمع البحرین، یعنی 2 دریا جہاں ملتے ہیں نا وہاں تک جب تک میں نہیں پہنچ جاؤں، یعنی کہ جب تک میری اس علم والے سے ملاقات نہیں ہوں تو نہیں پلٹوں گا. اور ابرہا کا کیا میننگ ہے؟ برہ ہے یعنی پلٹنا، یعنی کہ اور حقبہ کا کیا معنی ہے؟ احقاب کی جمع ہے یہ. حقبہ یعنی 70 سے 80 سال. یعنی دیکھیے کتنا ان کو یہ ہوا کہ میں چلتا رہوں گا کہ چاہے کتنے بھی سال، کتنا بھی وقت لگ جائے. سبحان اللہ. اس سے بھی پتا چلتا ہے نا کہ علم کی کتنی امپورٹنٹ ہے. کیا حقبہ کسے کہتے ہیں کہ 70 سے 80 سال مراد ہے، یا اس کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ غیر معین مدت، یعنی لمبے عرصے تک، یعنی جب تک وہ نہیں ملتے نا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زیادہ علم والے ہیں، تو جب تک میں ان سے ملاقات نہیں کرتا ہوں، جب تک میں ان سے علم نہیں سیکھتا، میں چلتے ہی رہوں گا، چلتے ہی رہوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں حالانکہ وہ کوئی بیکار تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا. دیکھیں وہ تو نبی تھے، کتنی ذمہ داریاں تھی ان کی، اس کے باوجود وہ علم حاصل کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. اور جب ہم لوگ اپنا دیکھیے، ہم سب اپنا اپنا، یہ تمام آیت میں نا اپنا اپنا، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ ہم لوگ کتنا کمٹمنٹ کرتے ہیں.
اور کتنا وقت دیتے ہیں اس کے لیے, کتنا سیکھنے کے لیے, کتنا یاد کرنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. جب کہا جاتا ہے کہ گروپ میں لیسن سنائے تو کتنے لوگ یہاں آ کے سناتے ہیں, کیا کمٹمنٹ ہے, کیا قربانی کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور کہہ رہے کہ میں چلتا رہوں گا مدتوں. اللہ کرے ہم لوگوں میں یہ شوق ہے نا, اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سمجھے. اتنے سال ہو گئے تو ہم لوگ کو ابھی سمجھنا چاہیے نا کہ جو بھی ہم لوگ اس کے ساتھ وقت لگا رہے نا, جو بھی کوشش لگا رہے, جو بھی قربانی کر رہے اپنے نیند کی, اپنے آرام کی, وہ رائگاں نہیں جا رہی ہے, اس کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو دیکھیے کس طرح سے ان کی کمٹمنٹ تھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے کہ میں چلتا رہوں گا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا, اس کے باوجود ان کی اتنی طلب تھی علم کی. اور ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہیں کہ کبھی آئے کلاس میں کبھی نہیں آئے. وہ گروپ میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں اس کلاس میں, اس کلاس کے اسی گروپ میں دیکھیے ہزاروں کی تعداد ہے, ہزاروں نہیں سوری جو بھی ہے جتنے بھی ہے. اور اٹینڈنس تو دیکھیے, اللہ توفیق عطا فرما ہم سب کو, ہم سب کے اولادوں کو, قیامت تک آنے والی ذریت کو, اور اپنے بھائی بہنوں کو کہ قرآن کا علم حاصل کریں اور سیکھنے کی تڑپ اور شوق جذبہ رکھیں. اور دیکھیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دو لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے, جس کے بعد جس میں تکبر ہو وہ, اور دوسرا جو شرم کرتا ہے. تو یا تو جو پیچھے رہتے ہیں نا, یا تو تکبر کی وجہ سے نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی, یا تو شرم کی وجہ سے, بھائی شرم آتی ہے کیسا ہم لوگوں کے سامنے سنائیں گے. چلے سنائیے نہیں, کم سے کم لسنر تو بنیے, تو وہ بھی نہیں بنتے. چلے اور یہاں جو بات آئی نا لی فتح ہوں, تو اس سے کیا مراد ہے لی فتح ہوں, یعنی کہ غلام بھی ہے اور نوجوان کے لیے بھی. ہم لوگ گار والے قصے میں سن چکے نا, نوجوان, خادم, غلام, تو یہ سب کے لیے آیا ہے. یعنی اس سے مراد یوشع بن نون ہے. یوشع بن نون کون تھے؟ یوشع بن نون آپ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور غلام بھی تھے, اور جو بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی. اور موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کی جانشینی میں ہی, کس کے, یوشع بن نون کی جانشینی میں ہی جو یعنی قیادت میں ہی فلسطین فتح کیا. یعنی یوشع بن نون وہ خادم ہے, دیکھیں خادم بھی ہے اور شاگرد بھی ہے, جن کو نبوت بھی دی اللہ تعالیٰ نے. اور دیکھیں کتنی فضیلت دی سبحان اللہ ایک اسٹوڈنٹ کو, کہ وہ فلسطین کو انہوں نے فتح کیا. سبحان اللہ. اور انہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورج کو روک دیا تھا. اس کی ڈیٹیل ابھی ہم نہیں بتائیں گے, اس میں لکھے جس کو پڑھنا ہے پڑھیے. تو جن کے اندر جتنا علم آتا ہے اس کے اندر اتنی ہی عاجزی آتی ہے, اور جس کے اندر علم آنے کے باوجود عاجزی نہیں آتی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جہالت ہے. یعنی اگر ہم لوگ ابھی 15 پارے پڑھے نا, اس کے باوجود بھی اگر تکبر ہے اور عاجزی نہیں آ رہی نا, تو سمجھنا کہ ہم لوگوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیے, ابھی بھی ہم جاہل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہالت سے محفوظ رکھے. پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے علم کے لیے, علم کے خاطر سفر کیا. اور علم کے لیے کیے جانے والے سفر کو رحلہ کہتے ہیں. انبیاء اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لمبے لمبے سفر کیے, اور ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں, اور نہیں بھی تو انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو ہے وہ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے, اور ایک ایک حدیث لینے کے لیے, اور ایک ایک حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقۃ یلتمس فی علما سہل اللہ طریقۃ الی الجنہ, کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. مسلم کی حدیث ہے. اور یہی جو سفر ہے نا, یعنی اس کے لیے جو علم کے لیے, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ, ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤ, اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤ کو اور حادثات کو رحلت کی برکتوں سے اٹھا لیتا ہے. یعنی کیونکہ لوگ علم کے لیے سفر کرتے ہیں نا, جیسے ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, علم سیکھتے ہیں, اور ابھی تو الحمدللہ زوم پر ہے, تو جو بھی اپنے بیڈ روم سے نکل کے یہاں آیا, ڈریسنگ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا یا جہاں بھی بیٹھا اور سیکھ رہا ہے, تو وہ بھی ہے. سبحان اللہ. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے نا سب کو. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو علم کی فضیلت کا علم عطا فرمائے, اور اس کے لیے شوق سے حاصل کرنے والا بنائے. تو اس آیت کے ذریعے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا علم عطا کیا تھا, اس کے باوجود ان کے اندر بہت عاجزی تھی, اور انہیں مزید علم حاصل کرنے کا شوق تھا. صرف شوق نہیں تھا بلکہ ایک طویل لمبے سفر کا بھی ارادہ کیے ہے نا. یہ جو اس سے پتہ چلتا ہے لا ابرہا, یعنی اتنا شوق اور ارادہ. لا ابرہا کا کیا معنی, کہ ان کا شوق, ارادہ, مستقل مزاجی
کا پتہ چلتا ہے, ڈٹرمینیشن کہ نہیں میں چلتا رہوں گا, میں کرتا رہوں گا. جیسے ابھی ہم لوگ جڑے ہیں نا کلاس سے, تو یہ نہیں کہ ہاں کب یہ ختم ہو جاتا ہے, ٹیچر یہ کب ہوں گے, 30 پارے کب ہوں گے, یہ نہیں سوچتا ہے, بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا, مدتوں عرصوں سالوں سال چلتا رہوں گا علم کے لیے. اور ہم لوگوں کو بس یہ ہوتا ہے کہ کب جلدی سے بس 30 پارے ہو جائے اور ہماری جان چھوٹے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم کرے اور علم سیکھنے والا بنائے. اور جو آج تک نہیں جڑا, وہ اللہ کرے کہ اگر کوئی بھی یہ آواز سنے, یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات قرآن اور حدیث سنے, تو جڑ جائے قرآن سے, اپنے تمام اہل و عیال میں سے, تمام بھائی بہنوں میں سے, تمام رشتہ داروں میں سے. فلما بلغا, تو جب وہ دونوں فلما, تو جب بلغا وہ دونوں پہنچے مجمع سنگم جگہ, سنگم پر جمع ہونے کی جگہ پر, بینہما درمیان ان دونوں دریاؤں کے, نسیہ دونوں بھول گئے, حوتہما اپنی مچھلی, فاتخذا بس اس نے بنا لیا, سبیلہ اپنا راستہ, فی البحر سمندر میں, سربا سرنگ کی طرح. پھر یہاں کیا بات آ رہی ہے, کیا یہ جو ہے جب یعنی آخر میں جو ہے وہ 2 دریاؤں تک وہ جو ہے وہ پہنچ گئے, اور پھر وہاں پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے. یعنی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا, فرمایا تھا نا کہ جہاں مچھلی گم ہو جائیں گی تو وہاں وہ تمہیں ملے گا. تو یعنی وہ جو مچھلی تھی, وہ جب یہ دریاؤں کے سنگم پر جب یہ لوگ پہنچے نا, تو وہ جو مچھلی تھی وہ سمندر میں, یعنی وہ اپنے وہ جو جس میں وہ رکھے تھے اس میں سے نکل کے سمندر میں راستہ بنا کر اور سرنگ بنا کر وہ جو ہے وہ نکل گئی. اور چلتے اور تو یہ لوگ جو تھے یعنی, اور یہ ہوا کب کہ جب یہ لوگ چلتے چلتے وہاں جا رہے تھے, اور وہاں جو ہے وہ ایک صخرہ یعنی کہ پتھر کی ایک چٹان تھی, تو اس پر تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایسا لیٹ گئے. تو پھر تو اس وقت جو ہے یہ مچھلی جو ہے وہ اس میں حرکت پیدا ہوئی, اور وہ تھیلے سے نکل کر جو ہے وہ دریا میں چلے گئی. پھر اس دریا میں سرنگ نما راستہ بنا لیا, اور یوشع بن نون نے جو ہے یعنی وہ جو خادم تھے موسیٰ علیہ السلام کے, تو انہوں نے مچھلی کو سمندر میں جاتے ہوئے راستہ بنتے ہوئے دیکھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ نکل کر جا رہی, لیکن وہ بتانا بھول گئے. حالانکہ اسی جگہ پر ان کی کس سے ملاقات ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا بولے تھے, کہاں ملنے والے ہیں, عبادینا ہمارے بندے خضر علیہ السلام, جہاں 2 دریا کو سنگم ہو اور جہاں مچھلی چلی جائے, تو وہی جگہ تھی جہاں ان کو خضر علیہ السلام ملنے والے تھے. لیکن یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے, وہ بتانا بھول گئے. پھر آگے کیا ہوا, آگے یہ ہوا کہ فلما جاوزا, تو جب وہ آگے بڑھے, پھر وہ جو سنگم تھا اس سے اور آگے بڑھنے لگے, قالا کہا, لی فتاح اپنے خادم سے, آتینا لائے ہمارے پاس, غداءنا ہمارا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, گدا کہتے ہیں نا یعنی صبح, تو صبح کا ناشتہ. لقد لقینا البتہ تحقیق ملاقات کی ہم نے, من سفرنا اس سفر میں, حاضان مصبا تھکاوٹ سے. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام آرام کر کے وہاں سے پھر سفر جو ہے وہ شروع کیا انہوں نے. اور اس دن اور اس کے بعد رات تک سفر کرتے رہے. یعنی وہ جو آرام کیے تھے نا جہاں وہ مچھلی چلی گئی تھی, تو وہاں سے اور آگے چلتے گئے بہت دور تک چلتے جا رہے ہیں. اور پھر جب تھک گئے تو وہ کہنے لگے اپنے خادم سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تھکاوٹ ہوئی ہے اور بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ناشتہ لا, کہ ہم ناشتہ کریں گے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ جب وہ باؤنڈری کراس کیے نا, یعنی جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہوا تھا, جہاں خضر علیہ السلام ملنے کی جو جگہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے, تو جب اس کو مجمع البحرین جو میٹنگ پوائنٹ تھا نا, اس سے آگے بڑھے نا, تب انہیں موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ ہوئی. اس سے پہلے وہ نہیں تھکے تھے, سبحان اللہ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو یہ علماء کی رائے ہے. ہاں, تک اس سے پہلے وہ نہیں تھکے تھے, مگر وہ جہاں ملنے والے تھے اس سے آگے بڑھے, تب ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی. اور اس جگہ سے نکل اس سے آگے بڑھے تب انہوں تھکاوٹ محسوس ہوئی. اور پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کے لیے 2 چیزیں جو ہے وہ یعنی اس راستے میں, یعنی علم کے راستے میں 2 چیزیں جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. ایک کیا ہے, نسیان اور نصب. نسیان جو ہے نا
کہ وہ بھول گئے، یوشع بن نون جو تھے وہ بتانا بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا ہے نسیان یعنی کہ بھولنا، اور نسبہ یعنی تھکاوٹ. تو یہ دونوں چیز دیکھیں علم حاصل کرنے میں ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کتنا یاد کرتے ہیں، بعض دفعہ کتنی حدیث یاد کرتے ہیں، آیت یاد کرتے ہیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی علماء کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علم کی زندگی مذاکرہ ہے. مذاکرہ یعنی ریویژن، یعنی علم کی زندگی کیا ہے؟ مذاکرہ، یعنی ریوائز کرتے رہیں گے نا تو یاد رہے گا. اور علم کی آفت جو ہے وہ بھول ہے. تو علم کی آفت ہے، تو اس کے لیے اس آفت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھول سے بچنے کے لیے بار بار ریوائز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا. اور بھول اور یعنی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بھول اور تھکاوٹ طالب علم یعنی انسان بھولتا بھی ہے اور تھکتا بھی ہے، یعنی پڑھ کے لکھ کر. جیسے آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا ہاں ابھی ہم تھک گئے، تو جیسے ہر ایک جو کہتا ہے نا کہ یعنی علم حاصل کرنے میں تھکاوٹ تو ہوں گی، تو اس سے اوور کم ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ تھک گئے تو بس بیٹھ گئے، نہیں ہمارے سے تو نہیں ہوتا، یہ ٹیسٹ نہیں دیے جائیں گا بھائی، ہم تو تھک جاتے ہیں وہ یاد کرتے کرتے کوشچن آنسر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. تو تھکاوٹ تو اس سے ہم لوگ کو یہ تھکاوٹ تو ہوں گی، علم کے لیے تھکاوٹ تو ہوں گی، مگر اس کا اجر بھی تو بہت ہے نا. تو یعنی تھکنے کے باوجود بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اس علم کا سفر جاری رکھنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی بھول سکتے ہیں اور ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی. اور پھر اسی طرح نسیان یعنی کہ بھولنے کی کئی وجوہات ہیں. بھولنے کی، جو انسان بھولتا ہے نا کوئی بھی بات، ارے وہ بھول جاتے یہ تھا، اس کا نام کیا تھا، یہ تھا، تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. تو بھولنے کی بہت سی وجوہات ہے، لیکن جو علم کے بھولنے کے بارے میں خاص جو بات آئی ہے نا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ علم جو ہے وہ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے نا اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جو نور ہے نا وہ بجھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل رکھے. اور یعنی علم جو ہے وہ بجھ جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ نافرمانی کی وجہ سے. اور اس کے بارے میں ایک اس میں بھی آیا تھا، ایک عالم نے ہی لکھے تھے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ بہت بڑے یہ امام ہے اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، بہت علم دیا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے وکی سے شکایت کی کہ میری قوت حافظہ، حالانکہ وہ بہت ہوشیار ہے اور بہت مگر یہ اس کے بارے میں درج کیا ہے عالم نے کہ میری قوت حافظہ کمزور ہو گئی ہے. تو انہوں نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا. تو اس کے لیے جب ہمیں بھی ایسا ہونا کہ ہم لوگ بھولنے لگے ہیں تو دوسری بھی باتوں پہ دھیان دینا چاہیے، نیند، یہ وہ کمزوری، وہ سب بھی چیزیں دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنا بھولتے جا رہے ہیں. تو سبحان اللہ، یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے، بھول اور جو تھکان ہے وہ علم کے راستے میں آتے ہیں، اس سے اوور کم کرنا چاہیے. آیت نمبر 63 دیکھتے ہیں. قال ارأیت، اس نے کہا دیکھا تم نے، اس اوینا جب ہم نے پناہ لی تھی، اس صخرتی چٹان کی طرف، فإنی نسیت، تو بے شک میں بھول گیا ہوں مچھلی کو، وما انسانی ہوں، اور نہیں بھلایا مجھے اس کو، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکر کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ، اور بنا لیا، فی البحر، راستہ اس نے سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے. تو یہاں کیا بات آئی ہے کہ یعنی یعنی موسیٰ علیہ السلام، یہ جو یوشع بن نون ہے وہ اپنے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہم لوگ رکے تھے چٹان پر، جہاں ہم لوگ آرام کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہم لوگ جہاں لیٹے تھے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، تو وہاں جو ہے وہ مچھلی زندہ ہو کر جو ہے وہ سمندر میں چلی گئی اور عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا، جس کا میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا. اور پھر کیا کہا؟ بھول کو کس کی طرف منسوب کیا؟ جب بھی دیکھیں بھول کا ذکر آتا ہے تو یہی آتا ہے نا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. تو یہ بھلانے یعنی اچھے کام کو بھلانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا بھی ہے نا. تو اس کے لیے ہم لوگ کو ذکر اذکار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود کی. ہاں، اور پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ جب انسان بھول جائے ذکر کرنا، تو پھر یعنی جب کوئی بات بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. ابھی پیچھے جو والوں کے قصے میں تھا نا
تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے انشاءاللہ کے ساتھ جو آیت تھی اس میں، تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو یعنی جو بھولنے کی بات جو ہے، اچھی بات جو ہے وہ شیطان بھلوا دیتا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ذکر اذکار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، شیطان مردود کے شر سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح جو ہے وہ، اور جو بھی کام جب یاد آئے نا تو فوراً کرنا چاہیے. ہم لوگ سوچتے نا کہ ہاں چلو بعد میں بتائیں گے، بعد میں کریں گے، تو وہ بعد میں جو ہے وہ کام جو ہے وہ شیطان بھلا دیتا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی نہیں نا کہ کوئی نیکی اعمال کرے. اس کے لیے جب جو نیک اعمال کرنے کا دل میں آئے نا تو فوراً کرنا چاہیے، ورنہ شیطان بھلا دیتا ہے. اور جو برے کام رہتا ہے نا وہ بار بار یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز میں بھی جب ہم لوگ کھڑے رہتے نا تو خنزب جو ہے وہ جو خاص نمازی کے لیے وہ وسوسے ڈالنے کے لیے رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس پر قضا یہ یاد کرو، وہ یاد کرو. یعنی جب نماز پڑھتے رہتے ہیں تب دوسری باتیں یاد دلاتا ہے، اور جو اچھی باتیں رہتے ہیں وہ بھلا دیتا ہے. تو یہ شیطان یہ سب حملے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے مرتے دم تک. آیت نمبر 64 دیکھتے ہیں. قال ذلك ما كنا نبغ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی ہے جو تھے ہم نبغ یعنی ہم چاہتے. فرتدا تو وہ دونوں پلٹے اعلی آثارہما اپنے نشانوں پر، قصصا نشان قدم تلاش کرتے ہوئے. پھر یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد کو یعنی انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ کو اسی جگہ پہ تو ایک ہی خضر علیہ السلام ملنے والے تھے، تو وہ جس راستے سے آئے تھے نا تو اسی راستے پہ اپنے پیروں کے نشان پر، یعنی کہ اسی قدم کے نشان پر وہ چلتے ہوئے اس جگہ پر یعنی پہنچے. اور یہ نہیں کیا اس سے یعنی ہم لوگ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ڈانٹا نہیں، کہ سختی نہیں کی کہ کیوں تم بھول گئے، تمہیں تو یاد رکھنا چاہتے. دیکھیے ابھی تمہاری وجہ سے اتنا ہم لوگ دور نکل کے آئے، کیونکہ دیکھیے ایک دن رات ابھی پیچھے پڑے تھے نا کہ کتنے ٹائم تک وہ آگے چلتے آ رہے تھے، پھر ان کو پورا پیچھے جانا پڑا. تو اس سے وہ ناراض نہیں ہوئے، اپنے خادم سے، اپنے شاگرد سے وہ جو ہے وہ ناراض نہیں ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر یعنی ان کے نسیان کو معاف کر دیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کو اپنے شاگرد کے بھول کو معاف کرنا چاہیے، ان سے سختی نہیں کرنا چاہیے. اور یوشع بن نون بھی یعنی جو ہے وہ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ یوشع بن نون بھی کون تھے، کہ وہ بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی ہے نا. اور وہ آثارہما کا مطلب ہے اثر کی جمع، یعنی کہ نقش قدم کو کہتے ہیں، نشانات قدم. اور قصصا یعنی پیچھے لگنا. اور کہانی کو بھی قصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب وہ سنتا ہے نا تو پیچھے پیچھے لگتا ہے، یعنی کہ جو بول رہا ہے نا، کہانی سنا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ہاں ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، ہے نا. تو اس کے لیے جو ہے وہ کہانی کو بھی قصہ کہتے ہیں. تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنے آثار قدم پر پیچھے لوٹے جہاں ان لوگوں کی ملاقات ہونے والی تھی خضر علیہ السلام سے. پھر نیکسٹ آیت دیکھیے، آیت نمبر 65. فوجد عبدن تو وہ دونوں نے پایا ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہو دی تھی ہم نے اس کو، رحمت من عندنا ہماری اپنے پاس سے، وعلمناہو اور سکھایا تھا ہم نے اس کو، من لدنا اپنے پاس سے. سبحان اللہ. دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ہم نے اپنے پاس سے دیے تھے. اور علم بھی کس کے پاس سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے دیا تھا. علم میں تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ پہلے تو یہاں خضر علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام جو ہے پیچھے ہم لوگ دیکھ چکے نا کہ خضر جو نام ہے وہ قرآن کی تفسیر وہ قرآن میں نہیں آیا بلکہ حدیث کے ذریعے یہ نام پتہ چلتا ہے. اور ان کے بارے میں بھی مختلف یعنی علماء کی مختلف رائے ہے. اور قرآن میں یعنی کوئی اس کی یہ بات نہیں آئی کہ یہ نبی تھے یا یہ فرشتے تھے یا کیا تھے یا انسان تھے، یہ بات نہیں آئی. بس یہ آیا کہ یعنی بعض کہتے ہیں کہ فرشتے تھے اور ان کے بارے میں قرآن میں تفسیر نہیں آئی اور قرآن میں ان کا نام بھی نہیں آیا بلکہ حدیث میں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام سونپے ہوئے تھے اور وہ اس کو پورا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم نصیب کیا تھا. وہ کون سا ہے وہ بھی ابھی آگے ہم لوگ آیت میں دیکھیں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی
بعض کہتے ہیں کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ فرشتے تھے، بلکہ وہ یعنی ایک عجیب سا ان لوگ کو سمجھتے موسیٰ خضر علیہ السلام کو، کیا وہ علم غیب جانتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے پاس بلا کر علم دیا تھا، یعنی یہ من لدن آیا نا، تو اس کو وہ لوگ یعنی جو صوفیہ قسم کے جو لوگ رہتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے من لدن جو کہا نا، تو ان کو ڈائریکٹ علم دیا تھا. یعنی انبیاء، ہم لوگوں کو تو علم کس کے ذریعے پہنچا؟ انبیاء کے ذریعے نا. جو ہم لوگ قرآن اور حدیث جو پڑھتے ہیں وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی تمام انبیاء کے ذریعے اپنی امت کو علم پہنچا. تو وہ صوفیہ قسم کے جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب تھے اور وہ جانتے ہیں. تو اس کے لیے وہ جب سفر بھی کرتے نا، سمندر کی سفر یا کوئی، تو اس میں جب کوئی مشکلات یا طوفان آتا ہے تو وہ ان کو پکارتے. تو یہ ایک طرح کا شرک ہے اور سب خرافات ہے، اس کی کوئی بھی حدیث اور اس سے دلیل نہیں ملتی. اللہ تمام مسلمانوں کی صحیح رہنمائی فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور یہاں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا بندہ کہا، اور یہ بہت بلند مقام ہے. پیچھے بھی ہم لوگ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا؟ عبدنا، کہ ہمارے بندے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدنا یعنی کہ ہمارا بندہ کہا. اور یہ بہت یعنی اس کی بات ہے نا، شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا بندہ کہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل کر دیں. اور پھر یہاں جو بات آتا ہی نا، وہ رحمت من عندنا، انہیں رحمت عطا کی تھی. تو یہ رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو رحمت سے مراد یعنی مفسرین کا کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام جو کہتے ہیں نا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، تو وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد نبوت ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں خضر علیہ السلام، جو دوسرے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام پر جو کئی جو انعامات عطا کیے تھے نا، تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہاں جو بات ہوئی نا کہ علم، اور علم بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنے پاس سے خاص علم دیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کون سا علم دیا تھا؟ وہ آگے بھی جب قصے آئیں گے نا، وہ ہم لوگ اس کو سمجھیں گے جب وہ پڑھیں گے. تو مگر کون سا علم تھا وہ؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا علم، مرضی کا علم، یعنی کہ مشیت کا علم عطا کیا تھا، جو غیب کے پردوں میں ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا. پھر ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوں گی. تو وہ جو علم تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی ان کو اس پہ مقرر کیا تھا نا کہ وہ یہی کام کے اوپر مقرر تھے کہ کس، تو اسی کام کے اوپر تھے. موسیٰ علیہ السلام کو خضر سے، موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو سلام کیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس زمین پر سلام، یعنی یہ سب ذکر جو ہے وہ حدیث سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا اس زمین پر سلام کیسا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں رہتے تھے وہ میں بھی وہاں مشرک لوگ رہتے تھے، تو اس کے لیے وہ ان کو ایسا لگا کہ اس زمین پر سلام کیسا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ. تو وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ. یعنی دیکھیں وہ علم غیب جو یہ کہتے نا، پیچھے ہم نے بتایا تھے کہ صوفیہ قسم کے جو لوگ رہتے ہیں تو وہ کیا کہتے کہ یہ علم الغیب جانتے تھے. تو اگر وہ علم غیب جانتے تھے تو کیوں پوچھتے تھے کہ تم کون سے موسیٰ ہو، کیا ہے؟ تو اتنا ان کو تو خود ہی سے پتا ہوتا تھا نا. تو ایسی بات نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے. ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت کا علم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا علم، یعنی اللہ تعالیٰ. اور یہ جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، یعنی وہ یعنی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس کے لیے کیا کس کے لیے رزق دینا ہے، کس کی روح قبض کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو وہ مشیت کا علم ہوتا ہے نا کہ کس کی جو بھی. تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ذریعے یعنی کچھ لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ کام لیتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے کام لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح دوسرا علم ہوتا ہے شریعت کا علم، جو اللہ تعالیٰ رسولوں و نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو مشیت کا علم جو رہتا ہے نا، تو اس کے بارے میں ہم لوگوں کو معلومات نہیں رہتی. اور اس کے لیے جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، اس میں جو بھی ہوا وہ اچھا خاصا تھا. ابھی دیکھیں ابھی آگے کے واقعات میں انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ مشیت کا جو علم ہے وہ سمجھ میں آئے گا. آگے آیت نمبر 66 دیکھتے ہیں. قال لہو، کہا اس نے موسیٰ، کہا اس کو
موسیٰ علیہ السلام نے حل اتبعو کا، کیا میں پیروی کروں آپ کی، علا اوپر اس کے، ان تعلمنی کہ تو سکھائے مجھ کو، مما اس میں سے، جو علمت رشدہ تو سکھایا گیا ہے سمجھ بوجھ میں سے۔ تو دیکھیے اس میں کتنی عاجزی ہے نا، کہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے علم سیکھنے کے لیے، کس کے پاس؟ خضر علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ نہیں کہا کہ چلو ہمیں علم سکھاؤ، اور یہ کچھ اپنی بڑائی نہیں کی، کچھ نہیں، بلکہ کتنے ادب اور عاجزی سے کہہ رہے کیا 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 کہہ رہے کیا میں پیروی کروں آپ کی، تاکہ میں سیکھ سکوں آپ سے علم جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شاگرد میں ہے وہ کتنی عاجزی ہونی چاہیے اور کتنا ادب ہونا چاہیے اپنے استاد کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی ہے نا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ یعنی علم کے لیے استاد کی بات ماننا بھی ضروری ہے، اور اس کی پیروی بھی کرنا ضروری ہے، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں نا تو اس کو ماننا بھی ضروری ہے، اور علم والوں کی قدردانی ضروری ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ یعنی یہ اس طرح سے جو پوچھ رہے ہیں اور جو ادب اور احترام کر رہے ہیں، تو اس سے ہم لوگ کو جو باتیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ علم والے کی، یعنی جو علم دے رہا ہے اس کی قدردانی ضروری ہے۔ علم ادب کے ساتھ آتا ہے، وہ ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جتنا ادب احترام کریں گے ہم لوگ علم والوں کا، تو اتنا ہی ہم لوگوں کے پاس علم آئے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں کہ انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو، لیکن علم لینے کا وقت آئے تو عاجزی ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ کہ کسی استاد، اور علم کے لیے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تو یہ تھے نبی تھے، سبحان اللہ، یعنی انبیاء کا درجہ جو ہے وہ ہر ایک سے اونچا ہے، چاہے پھر وہ انسان ہو فرشتہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بہت درجات دیے ہیں نا سبحان اللہ انبیاء کو۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس آئے، خضر کے پاس ہے نا، خضر علیہ السلام کے پاس۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عاجزی ضروری ہے علم کے لیے ہے نا، اور علم کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ ادروائز تم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی تورات، تو وہ تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے، تو ان کے پاس سیکھنے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں، کوئی لوگ ہوتے نا کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ گھر میں ہی تفسیر پڑھتے، ہم لوگ گھر میں ہی سب سیکھتے۔ تو بغیر دیکھیں علم کے لیے نا ایک تو سلیبس ضروری ہے، ہاں، جیسے ہمارا سلیبس کیا ہے، ہم لوگوں کا قرآن اور حدیث ہے نا، تو سلیبس ضروری ہے، ماحول ایک اس میں بیٹھ کر، ابھی سب یہاں اسٹوڈنٹ ہے نا، تو ایک ماحول اور ایک استاد کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر استاد کے جو علم حاصل کرتے تو وہ پھر یعنی وہ تزکیہ اور وہ سب کس طرح سے ہو پائے گا نا۔ تو اسی لیے استاد ضروری ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا، اس کے باوجود مزید علم حاصل کرنے کے لیے وہ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اور علم صرف جو ہے وہ یعنی خود ہی سے نہیں آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے دنیا کا تو علم حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، پورا دن رات محنت کرتے ہیں، اور وہ جہاں بھی ہو تو وہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیوں نہیں پھر بولتے کہ ہاں ہم لوگ گھر میں ہی پڑھ کے پھر ایگزام دیں گے اور ڈاکٹر بنیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا، پھر دین کے لیے کیوں ایسا نا۔ اور یہاں جو بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے سکھاؤ مما علمت رشدہ، کہ جو سمجھ بوجھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی نا اس میں سے میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رشد کے کیا معنی ہے؟ رشد کا معنی ہے کہ حکمت، معرفت، سمجھ بوجھ، گہرائی کی باتیں، اور یہ جو ہے نا وہ علم کی روح، یعنی علم سے ایک اگلا درجہ، علم سے ایک اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ رشد ہے نا، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا فرمایا نا، یعنی علم کی روح، یعنی ایسے نہیں کہ صرف سرسری طور پر بس ہم کو معلوم ہو کہ یہ یہاں یہ ہوا، وہ وہاں اس میں یہ ہے، اس میں وہ، بلکہ وہ علم کی روح ہوتی ہے، یعنی علم کا اگلا درجہ ہوتا ہے۔ اور یہاں مراد علم نبوت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اپنے پاس سے جو ایک خاص علم عطا کیا تھا، وہ یعنی باطنی علم، اور یہ جو ہے وہ رشد کے کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے تجربہ اور مشاہدے سے آتا ہے۔ پھر رشد کے لیے خاص یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور
اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آتا ہے. پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانی اور محنت اور صبر ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ علم حاصل کرنے اور رشد حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے, اپنی نیند کو قربان کرے اور اپنے آرام کو قربان کرے اور اپنے خواہشات کو قربان کرے اور صبر کرنے والے ہو. اور پھر اسی طرح دعا کرنی چاہیے, اللہم انی اصل کو علما نافعا. اور دیکھیے باقی کوئی چیز کے اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں سکھائی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, مگر اس میں اضافے کے لیے سکھائی ربی زدنی علما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اپنے صحابہ کرام کو دعا دیا کرتے تھے, جس طرح سے عبداللہ ابن عباس کو یہ دعا کیے تھے اللہم علمہ الکتاب, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب کا فہم علم عطا فرمائے. تو مفسرین تفسیر کرتے تھے, بہت اچھی تفسیر کرتے تھے ابن عباس. تو پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی ضروری ہے. یعنی استاد کے لیے عاجزی ہوں گی تو جتنی زیادہ استاد کے لیے عاجزی ہوں گی نا تو اتنا زیادہ جو ہے وہ علم جو ہے وہ دل میں جذب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی تمام استادوں کی کا ادب احترام کرنے والا بنائے ہے نا. اور علم انسان کے پاس کتنا بھی, اور یہ بھی ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو تب بھی اس کو اور مزید علم حاصل کرنے, یعنی کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہے ہاں میں نے تو ابھی اتنا سیکھی نا, ابھی تو میں اور سیکھنے کی ضرورت نہیں, اور اس کو مزید جو ہے وہ اضافہ کرتے رہنا چاہیے اپنے علم میں, اور قبر میں جانے تک جو ہے وہ انسان طالب علم ہی رہتا ہے. ہاں نیکسٹ ہے آیت نمبر 67, قال انک لن تستطيع معي صبرا. تو انہوں نے کیا کہا خضر علیہ السلام نے, زینب سوری ہاں ڈسٹرب کرنے کے لیے, زینب 11 o'clock تک ہی رہتا ہے ابھی وہ, پھر کیونکہ یہ تو ہم لوگ تو 10:50 تک بند کر دیتے تھے, لیکن ابھی تو 11 o'clock کے آگے بھی جا رہا ہے. تو یہ ہاں نہیں شیطان الرجیم, چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یعنی قال انک لن تستطيع صبرا, تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اس میں, یعنی جب تم میرے کاموں کو دیکھو گے, عمل کو دیکھو گے تو جو, کیونکہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا, شریعت کا علم تھا, تو اس کے مخالف میں یہ سارا عمل ہونے والا ہے جو ابھی آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ تم اس پر صبر نہیں کرو گے. تو اس کے جواب میں پھر کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, وہ کیفت, اور نہیں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بلکہ اور مزید خضر علیہ السلام نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو اوپر اس کے جو تمہیں اس کا احاطہ, یعنی تمہیں جو بات معلوم ہی نہیں ہے تو اس میں کس طرح سے تم صبر کر سکتے ہو. اور تم صبر نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک کسی بات کی ہم لوگ کو حقیقت نہیں معلوم ہوں گی نا تو اس میں صبر نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہاں یہی یہ کہہ رہے ہیں, یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد جو ہے وہ کتنی اچھے طریقے سے وہ سمجھا رہا اپنے شاگرد کو کہ تم نہیں سمجھ سکو گے. تو اس کے جواب میں پھر یہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا 96 دیکھیے 69 دیکھیے, اس نے کہا ستجدنی ان قریب تم پاؤ گے مجھ کو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صابرا صبر کرنے والا ولا عاصی لک امرا, اور نہیں میں نافرمانی کروں گا تیرے لیے کسی حکم کی. قولا کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي, پھر اگر تم پیروی کرو میری, فَلَا تَسْأَلْنِي, بس نہ تم سوال کرنا مجھ سے, عن شیء کسی چیز کے بارے میں, حتیٰ یہاں تک کہ وہ دسا میں بیان کروں, لگا تمہارے لیے, منہ اس میں سے ذکر بیان. بس یہاں تک اپنی آیت ہے, الحمدللہ اپنا 15 پارہ ہو گیا ہے یہاں تک. ہاں تو بس 2 منٹ 1 منٹ میں یہ کمپلیٹ کرتے. تو یہاں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یعنی ان کو یعنی خضر علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کانفیڈنس میں لیے کہ نہیں میں صبر کروں گا, اور اپنے آپ پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے, کہ انہوں نے کیا کہا کہ عنقریب تم پاؤ گے مجھ کو کہ اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا, اور میں نافرمانی بھی نہیں کروں گا. سبحان اللہ. دیکھیں تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ انشاءاللہ کہا, یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. اور صابرہ کا بات آئی, یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا. صابرہ یعنی کیا, صبر سے اور ایک درجہ آگے صابرہ, بہت زیادہ صبر کرنے والا, اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے, اتنے بڑے پیغمبر تھے, اور اپنے استاد سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کوئی بات رد نہیں کروں گا. تو اس سے بھی استاد کی تعظیم اور ان کا ادب پتہ چلتا ہے
کہ کس طرح جو ہے وہ شاگرد کو کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں حضرت علی کا قول ہے کہ وہ فرماتے کہ میں جس سے ایک لفظ سیکھ لیا میں اس کا غلام ہوں. یعنی ایک بھی بات اگر ہم لوگ کسی سے سیکھے نا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے یعنی استاد کے بارے میں اتنا یہ تھا صحابہ کرام کا سبحان اللہ کہ ایک لفظ بھی اگر کسی سے سیکھ لیا تو میں اس کا غلام. اور دیکھیں آج کل تو یعنی استادوں کی تو بہت کم ہی یہ رہتی ہے نا, سب اللہ تعالیٰ بس اپنے حال پر رحم فرمائے. جب کسی کام کا ارادہ کرے تو یہ انشاءاللہ کا پہلے بھی ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اتنے صبر کرنا ہے تو چلو میں تو کرتا ہی نہیں ہوں, میں واپس جاتا ہوں, بلکہ کیا کہا کہ میں ضرور صبر کروں گا. اور کہا کہ پھر اگر تم اور پھر اسی طرح یہ بھی کہا کہ خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ شرط لگائی, یعنی اس میں جو ہے نا آیت نمبر 70 میں کہ شرط لگائی کہ اگر تمہیں پیروی کرنا ہی میرے ساتھ چلنا ہی ہے تو تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا کہ بیچ بیچ میں جو ہے وہ تمہیں سوال نہیں پوچھنے ہوں گے. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو استاد ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے یعنی فائدے کے لیے اور ان کے خیر کے لیے, بہتری کے لیے جو ہے وہ شرط لگا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو یہ ٹائم پہ آپ کو آنا ہے, یہ ٹائم پہ نہیں آنا ہے, یا جو بھی ہے جو شرط. تو اسی طرح انہوں نے شرط لگائی کہ بیچ میں سوال نہیں کرنا ہے. اور سوال کے بارے میں انشاءاللہ پھر اپنی اگلی کلاس میں ہم جب اپنا تھوڑا سا ہوگا تو اس میں بتائیں گے. چلیں, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 15 پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. اللہ قبول کرے اور ان تمام باتوں پر جو کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.